ہمارے دین کی اہم ترین بنیادوں میں سے دو ایسی بنیادیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور جن دو بنیادوں کو اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں نازل ہونے والا تمام کا تمام قرآن مجید وہ سارے کا سارا اسی مقصد کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو ثابت کیا جائے، اور اس بات کو ثابت کیا جائے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا تصور اور عقیدہ، اس کی انسان کے کردار میں، انسان کے اعمال میں اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ دو ایسے لوگ، کہ ایک شخص جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی پر یقین رکھتا ہو، اس کی زندگی، اور دوسرا ایسا شخص جو کہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو تسلیم نہ کرتا ہو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر ہو، ان دونوں کی زندگی میں، ان دونوں کے اعمال میں، ان دونوں کے اخلاق میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو یا اس کا یہ تصور ہو کہ میں اپنے اعمال پر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اور میں چاہے کسی پر ظلم کروں، چاہے میں کسی کا حق ماروں، چاہے میں جس طرح مرضی اپنی زندگی کو گزاروں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ شخص اپنے نفس کی وجہ سے، وہ شخص شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، اور وہ اپنے ارد گرد موجود شر کی قوتوں کی وجہ سے ضرور جو ہے وہ شر پھیلائے گا، اور وہ ایسا شخص جو ہے وہ فساد کا باعث اور فساد کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اس بات کیا ہے، اور اس عقیدے کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ قریش مکہ میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی زمین کے اندر مل جائیں گی تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اس شبہے کا بھی قرآن مجید میں جواب ذکر کیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے تمام دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہیں، ان میں سے پہلی قسم کے دلائل وہ ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت انسان کو اس کی پہلی پیدائش یاد کرواتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا آرگومنٹ اس طرح پیش کرتا ہے کہ کیا وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ ہمارے بارے میں طرح طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں اور اپنی پہلی پیدائش کو بھول جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو جب تم یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ ہمیں پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے وجود بخشا ہے وہ تمہیں دوبارہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا اسلوب قرآن مجید کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو بڑی بڑی مخلوقات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، تم اس کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف دیکھو، تم ان پہاڑوں کی طرف دیکھو، اور تم یہ سوچو کہ جو اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ مخلوقات تمہارے سامنے موجود ہیں، تو کیا وہ تم جیسی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت اس انداز سے بھی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کا اس بات کرتا ہے۔ اس مضمون میں بھی قرآن مجید کے اندر متعدد آیات موجود ہیں۔ تیسرا اسلوب جو کہ قرآن مجید استعمال کرتا ہے بعث بعد الموت کا اس بات کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسانوں کو بارش کے عمل کی طرف اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جگہ جگہ اس بات کی مثال دیتا ہے، اے لوگو اس بارش کی طرف دیکھو، کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ اس بارش نازل کرنے کے عمل کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت اگر بارش کو قطروں کی صورت میں نازل نہ کرتا اور یک بارگی جو ہے وہ بارش کو اوپر سے نیچے گراتا، تو اس بارش کے ذریعے ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی، لیکن اللہ رب العزت اس بارش کو ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ آسمان سے نازل کرتا ہے، پھر اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت زمین کی زندگی کا سامان کرتا ہے، پھر زمین کو پھاڑتا ہے، زمین میں سے دانہ اور اناج اگاتا ہے جو انسانوں کے لیے جو ہے وہ فائدے کا باعث ہوتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں اللہ رب العزت زمین سے نکالتا ہے۔ جو شخص اس پورے عمل کے اندر غور و فکر کرے گا وہ اس بات کو سمجھ لے گا یا اس بات کو جان لے گا کہ جو اللہ
زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے پر اور اس میں سے زندگی نکالنے پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہے وہ زمین میں سے ہی دوبارہ مردوں کو زندہ کر کے نکال لینے پر بھی بالاولیٰ جو ہے وہ قادر ہے۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعات ذکر کرتا ہے کہ جن واقعات میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ وہ طرق استدلال ہیں کہ جب انسان ان پر غور کرے گا تو اس کا قیامت پر یقین اور قیامت پر اس کا ایمان جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے گا کہ ایک دن وہ دوبارہ اس کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔